دوستوں انسائڈ میں محترم فخر میں خوش آمدید. آج بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم آج مہمان ہیں جناب کاشف انور صاحب کے, جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, اور خاص طور پر وہ جس موقع پر ہم ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, وہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے اور وہاں سے آگے نکلنے کا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا, اور حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کو صرف $1 ارب کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑنا پڑ رہی ہے, اور اس کے باوجود جو ہمارا ایگریمنٹ ہے, ایون سٹاف لیول ایگریمنٹ, وہ بھی ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اور خاص طور پر اس حالات نے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بہت ہی زیادہ مشکلات میں ڈال دیا. اور آپ نے حالیہ دنوں کے اندر یہ بہت ساری خبریں دیکھی ہوں گی کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ کم از کم وہ جو LCs جو امپورٹس کے لیے ضروری تھیں وہ LCs ہی کھول سکے. سر سے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہم آگے بڑھ پائیں گے, کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کر پولیٹیکل سٹیبلٹی سے بھی ملتا ہے. سر بتائیے گا کیسے نکلیں گے اب ہم اس مشکل سے جہاں پر ہم آ کے پھنس گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ تمام ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بیٹھنا ہوگا, کیونکہ اگر وہ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ہمارے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمیں اب انفرادیت سے نکل کر ہمیں اب اجتماعیت کی طرف آنا چاہیے. ہمیں اب ملک کا سوچنا چاہیے, اپنا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور اگر ہم اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے, ہم اب بھی اگر نہیں سوچیں گے اپنے ملک کا, تو پھر ہمیں بہت سے سخت کانسیکوینسز کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں, عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. جب تک ہمارا سسٹم ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تب تک ہماری اکانومی امپروو نہیں کرے گی. اور اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے, اسٹیٹ کو ایسی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جس سے جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے وہ آپ کی اکانومی, ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر آ جائے. اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو عزت نہیں دیں گے, اسے سہولیات نہیں دیں گے. ہم جو اس ٹینیور میں ہم نے جو 2 چیزیں مانگی, ایک تو ہم نے یہ کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے یا ہم الیکشنز کے خلاف ہیں. ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ آپ چارٹر آف اکانومی کے بغیر الیکشنز کرائیں. آپ کل چارٹر آف اکانومی کرائیں, آپ پرسوں الیکشنز کرا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن دیکھیں, ہمارے اعتراض کرنے یا نہ کرنے سے نہ الیکشنز رکیں گے اور نہ الیکشنز ہو جائیں گے, لیکن ہمارا ایک جو پروٹیسٹ ہے وہ ضرور لانچ ہو جائے گا کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں, اس کے بعد آپ الیکشنز پہ جائیں. اور دوسری بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنے سسٹم کو, اور جتنا بھی گرے اکانومی کا پیسہ ہے, جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے, اسے موقع دیں. آپ جیسے ڈیکلیریشن کا نام دیں, ڈاکومنٹیشن کا نام دیں, ایمنیسٹی کا نام دیں, جس کا مرضی نام دے دیں. اور اسپیشلی فارن ریزروز کی ایمنیسٹی, ڈالرز ایمنیسٹی, جو ڈالرز آپ کے ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں ان ڈالرز کو کٹی میں لائیں. ایسا ڈاکومنٹڈ پیسہ اسٹیٹ مانگے, 2-3 سال کے لیے اپنے پاس رکھیں, پروفٹ دیں اس کے اوپر, اور اس کو بعد میں ڈکلیئر کنسیڈر کریں. پاسبل نہیں ہو پائے گا یہ جو ایمنیسٹی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ IMF کے ساتھ جو خود عمران خان صاحب کے دور کے اندر اگریمنٹ ہوا تھا, شوکت ترین صاحب نے سگنیچرز کیے تھے جنوری لاسٹ ایئر, اس کے اندر تو یہ والا پوائنٹ انہوں نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب تک آپ IMF کے پروگرام میں ہیں آپ کسی کو کوئی ایمنیسٹی نہیں دیں گے. ایون ابھی یہ فیول ایمنیسٹی نہیں دی جا رہی گورنمنٹ سے. دیکھیں, میرا کام ہے ایک مشورہ دینا, میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس پہ امپلیمنٹ کرواؤں. میں مشورہ دے رہا ہوں. ماننا یا نہ ماننا اسٹیٹ کا کام ہے. میں نے تو یہ کہا کہ IMF کو کنونس کیا جائے, یہ ایک آپشن ہے جس سے پیسہ آ سکتا ہے. اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے ٹھیک, تو کوئی دوسری آپشن جو ٹھیک ہے اس سے آپ اندر لے آئیں. میرا تو کام ہے آواز کو اٹھانا. ڈالرز پمپ ہو جائے مارکیٹ میں. دیکھیں, آپ کے ملک جو اس وقت آپ کی اقتصادی حالت ہوئی وہ فارن ریزروز کی کمی سے ہوئی. آپ کے پاس فارن ریزروز نہیں ہیں, آپ کی LCیاں نہیں کھل رہی, آپ کا انفلیشن, آپ کا انٹرسٹ ریٹ,
ڈیویلیویشن، یہ ساری چیزیں ایک ہی کڑی سے جا کر ملتی ہیں کہ آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں. اور ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ہم نہیں بڑھا سکتے ایکسپورٹ کو. یس ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی امپورٹ کو کم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایکسپورٹ نہ کریں یا ایکسپورٹ نہ بڑھائیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو پرائرٹی لسٹ میں ہمارا ایکسپورٹ کو بڑھانا نمبر 1 ہے اور امپورٹ کو کم کرنا نمبر 2 ہے، ایکسپورٹ بڑھانے کو نمبر 2 پہ لے آئیں اور امپورٹ کو کم کرنے کو نمبر 1 پہ لے آئیں. میں صرف یہ کہتا ہوں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی را مٹیریلز چاہیے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی آپ کو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی چاہیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی آپ کو مشینری چاہیے، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی آپ کو فائنانسنگ چاہیے. اب جب تک آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا، سستی بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس سستی لیبر نہیں ہوگی، آپ کے پاس کم انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوگا، آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کرنٹلی جو حالات ہیں ہمیں اپنی یہاں پر لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے زیادہ. دیکھیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی تو جو اس وقت کنٹینرز کھڑے ہیں پورٹ پہ ابھی تو وہ کلیئر نہیں ہو رہے. تو جو ہم مشورے دے رہے ہیں تو وہ مشورے تو قابل عمل ہیں ہی نہیں مستقبل قریب میں. لیکن ہم نے کیا پاکستان کو نہیں بچانا؟ کیا ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ نہیں لے کے جانا؟ کیا ہم نے اس مشکل وقت سے نہیں نکلنا؟ تو دیکھیں آپ کو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. یہ آپ اب دیکھ لیں شارٹ کٹ تو کوئی نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ نے یہ جو ہم پرپوزلز دے رہے ہیں یہ شارٹ ٹرم میں آتا ہے، میڈیم میں آتا ہے، لانگ میں آتا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک چارٹر آف اکانومی تمام پولیٹیکل پارٹیز نہیں سائن کریں گی تب تک ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چارٹر آف اکانومی کے لیے ماضی میں بہت ساری کوششیں ہوئیں؟ جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اس بارے میں پیشکش کی تھی عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ چارٹر آف اکانومی ابھی تک ہو نہیں پا رہا. جس طریقے سے اس وقت پولیٹیکل ڈائلاگ کی کوششیں کی جا رہی ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے اور باقی کچھ اور بھی قوتیں اس وقت متحرک ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں کاروباری طبقے سے جو منتخب افراد ہیں یہ بھی ایک ایسا کچھ جرگہ بنا کے چلے جائیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، یا ان کی کوئی جو ہے وہ ایک کانفرنس بلا کے وہاں پر اس کو انیشیٹ کر دیں؟ ہم جرگہ بنا کے تو شاید نہیں جا سکتے، لیکن لاہور چیمبر نے ایک انیشیٹو ضرور لیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو ہم نے لیٹرز لکھے ہیں اور انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں بھی اسسٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ چارٹر آف اکانومی پہ کام کریں، چارٹر آف اکانومی سائن کروائیں، تمام پارٹیوں سے ملیں. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بات تو ایسی ہے جو شاید کسی کو سمجھانے پڑھانے یا لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو سمجھ ہے اس بات کی کہ جب تک چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوگا تب تک آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ اس وقت جو آپ کہتے ہیں نا جان ہے آپ کی معیشت کی، تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی تو میں اس پہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور بار بار شور مچا سکتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اگر سائن ہو سکتا ہے تو چارٹر آف اکانومی بھی سائن ہونا چاہیے. سر چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے تو ایک ماحول بن گیا تھا نا، دو ریبل جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ مجبور ہو گئیں ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھنے کے لیے. ابھی تک تو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے ایسی کوئی انوائرمنٹ ابھی نظر نہیں آ رہا. جب تک گلے پر انگوٹھا نہیں آئے گا یہ بیٹھیں گے نہیں. تو پھر اگر آپ کو وہ انوائرمنٹ نظر نہیں آ رہا تو مجھے بھی معیشت کو بچانے کا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر ہم ایسے سٹیپس نہیں لیں گے تو پھر ہم معیشت کو نہیں بچا سکیں گے. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈرز، جو جینوئن اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اپنی بات کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھانے کے لیے آگے نہیں آ رہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے، اس وقت کا جو آپ کا فائنانس منسٹر ہے، دونوں اس چیمبر کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. اس میں تو کوئی دو رہے نہیں سر، دونوں رہ چکے ہیں. اور وہ دونوں جو کاروباری طبقات ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا مقابلہ جس کے ساتھ ہے سیاسی اعتبار سے، کیونکہ استحکام ضروری ہے نا. جب تک پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا، جب روز دھرنے ہوں گے، روز جلوس ہوں گے، روز ماردار ہوگی، تب وہ جو اعتماد ہے انویسٹر کا وہ نہیں ڈیولپ ہو سکے گا. تو کیا خط لکھنے کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ ایک کوئی وفد بنا کے چیمبر کی طرف پر فیڈریشن کی طرف سے کچھ اس کو انیشیٹو لیا جائے؟ کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے یاد ہے کہ کراچی کے اندر کوئی
10 کے قریب کاروباری شخصیات نے، اہم شخصیات نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے ملاقات بھی کی تھی اور ان کے ساتھ اپنے کنسرنس بتائے. دیکھیں میں یہاں پر اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جماعت اسلامی نے لیٹر لکھا اور ہمارے اس کانسیپٹ کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور الحمدللہ جو آج کل جماعت اسلامی بات کر رہی ہے وہ یہی بات کر رہی ہے. بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک انیشیٹو لیا یا پولیٹیکل پارٹی نے لیا، اب وہ جو چارٹر آف اکانومی ہے وہ اب سب کی زبان پہ ہے اور جماعت اسلامی اسی پہ کام کر رہی ہے. تو دیکھیں جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ اگر ایک پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے، باقی پارٹیز بھی ساتھ مل جائیں گی تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی استحکام ہے، یہ اس کے لیے اب ہمیں اور کون سے سٹیپس لینے چاہیے؟ کیونکہ معاملہ کہ گوٹ پھنسی ہوئی ہے الیکشنز کے اوپر، کچھ الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کچھ ابھی الیکشنز کی طرف نہیں آ رہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے اکنامک سٹیبلٹی پھر الیکشن، یا پہلے الیکشنز پھر اکنامکس؟ دیکھیں میں یہ جواب ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نہیں دوں گا، لیکن میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں یہ جواب ضرور دوں گا کہ پہلے ہمیشہ ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے ہے. اس کے بعد جب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ضرور الیکشنز کی طرف جائیں. اور ایک اور بات ہے، اگر پاکستان اس وقت اتنے کرائسس میں نہ ہوتا تو تب بھی الیکشنز میں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کے پاس ریزروز ہیں نہیں، آپ آٹے کے لیے لوگ آپ کے مر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ، انفلیشن، ایل سیز، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پانی کی قیمت، فیول کی قیمت، یہ تمام چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھیں. اور 2-3 مہینے پہلے، میں ذاتی طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 2-3 مہینے پہلے اور 2-3 مہینے بعد میں کرانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ 2-3 مہینے رک جاتے ہیں اور ایک پیج پہ سارے آ جائیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ملک کا اکٹھا اور پاکستانیوں کا ایک یکجا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں، چاہے کسی لیڈر کو میری بات بری بھی لگتی ہو، کہ خدارا ان کے لیے مت لڑیں جنہیں نہیں پتہ کہ آپ لڑ رہے ہیں. خدارا اپنے تعلقات کو ان کے لیے ختم مت کریں جنہیں نہیں پتہ کہ آپ اپنے تعلقات کو ختم کریں. اور خدارا ان کے لیے بھی مت لڑیں جنہوں نے شاید پوری زندگی میں آپ کے سامنے سے نہیں گزرنا. تو پاکستان کا ضرور سوچیں، اپنا ضرور سوچیں، اپنے ملک کا، اپنے قوم کا، اپنے مستقبل کا ضرور سوچیں. تو میرا حال ہے ہماری لیڈرشپ اتنی ہے عقل والی اور اتنی ان کے پاس شعور ہے کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے. اچھا سر، ایک غیر روایتی سا سوال ہے جو براہ راست تو شاید آپ کے اس ڈومین سے نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر خاص طور پر یہاں پر ایک تو لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ نہیں کی جاتی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو نئے ایریاز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا جاتا. بزنس کی میں آپ سے مثال دیتا ہوں کہ اب اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر جو نئے نوجوان پڑھ کے آ رہے ہیں باہر، وہ پرانی ہی جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں. کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی BS کر رہا ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کر رہا ہے. یہاں پر کوئی نئے ایسی ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی جہاں سے ہم کوئی نئے اریناز کو ڈیولپ کریں اور وہاں پر اپنی نوجوانوں کی کھپت کریں روزگار کے حوالے سے. جس طرح انڈیا کی بھی، بلکہ مجھے یاد آیا کہ بزنس کمیونٹی نے تقریباً 1200 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ بنایا اور اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ان کو نئے آئیڈیاز ملے، پرانی جگہ پر نئے وہ لے کے آئیں تاکہ وہاں پر آگے ان کی انڈسٹری چلے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سلیکن ویلی بنی، بنگلور بہت اوپر گیا ITs کے اندر. تو کیا ہمارا یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے؟ ہم تو آج تک اپنے واٹر ریزروائرز کو نہیں بچا سکے، ہم تو آج تک ڈیمز کو نہیں بنا سکے، ہم تو آج تک سولر پلانٹس کی طرف نہیں جا سکے. تو پہلے جو انیشیل چیزیں آپ پہلے انہیں تو پورا کر لیں، اس کے بعد پھر ہم یہ بھی سوچ لیں گے. ہم تو آپ کو کاٹن چاہیے ہے، 15 ملین بیل آپ کو کاٹن کی چاہیے ملک کے لیے، ہم 5 ملین بیل کی پروڈکشن پہ چلے گئے ہیں. تو ہم نے تو کاٹن ایریا کو شوگر کین ایریا میں کنورٹ کر دیا. ہم نے اپنے یہ جو سونا اگلتی ہماری جو کھیتیاں ہیں، ہم نے اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دیا ہے. وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز فرسٹ. ہمیں پہلے آنکھیں سوچنی ہوں گی، پالیسیز جو بن رہی ہیں وہ. اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ 22 کروڑ عوام پالیسیاں نہیں بناتی. اب یہ جو پالیسیز بناتے ہیں، ایسا بھی قانون ہونا چاہیے، انہیں آنسریبل ہونا چاہیے کہ ان کی جو پالیسیز بنی ہیں وہ دے ہیو ٹو آنسر. اب اگر وہ غلط پالیسی بنا گئے ہیں یا ملک کا اس پالیسی سے نقصان ہو رہا ہے
تو کیا صرف وہ سوری کہہ دیں گے تو کام چل جائے گا؟ انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اسی بات سے ایک اور بات آپ کو کروں کہ ہم نارملی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ایک کنزیومر، چاہے وہ کمرشل ہے، چاہے انڈسٹریل ہے، چاہے وہ گھریلو صارف ہے، وہ بجلی اور گیس چوری کرتا ہے. کیا بجلی اور گیس محکمے کے بندے کے بغیر ہو سکتی ہے چوری؟ کیا ٹیکس والے کے بغیر چوری ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کو، ان کے بغیر بارڈر سیکورٹی فورس کی مدد کے میں بغیر جی نہیں اس ہو پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی گیس اور بجلی ڈپارٹمنٹ کے بندے کے بغیر نہیں چوری ہو سکتی، میرا سوال یہ ہے آپ اس کے خلاف کیا اقدام کرتے ہیں جو اس میں ملوث پایا جاتا ہے؟ ہاں شاید آپ سنا ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، ہاں سنا اب نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب تک، اور قانون جو ہے اس کا اطلاق ہمیشہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے. ہمارے ہاں قانون کا اطلاق باٹم ٹو ٹاپ جاتا ہے، باٹم تک ہی رہتا سر. باٹم تک ہی رہتا ہے. تو جب تک، اگر میں لاہور چیمبر کے سسٹم کو امپروو کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سسٹم میں لانا ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ میں سسٹم سے مبرہ ہوں اور میں سسٹم سے باہر ہوں، پھر میں لاہور چیمبر کا سسٹم نہیں ٹھیک کر سکتا. پاسبل نہیں ہو جائے گا، پھر تو وہ اگلے ایسی چیزیں. سو پالیسی میکر کو ایک تو سسٹم کے اندر آنا ہوگا، اسے جواب دہ ہونا ہوگا. مجھے جواب دہ ہونا ہے کہ میں جو یہاں کر رہا ہوں، میرا سٹاف، میرے ممبرز، میرے یہاں پر اخراجات کس طرح سے ہو رہے ہیں. اگر میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں تو پھر تو میں سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں اس کا جواب دہ ہوں تو پھر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کا مجھے جواب دینا پڑے. جس میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا جو کلچر ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھی انفیکٹ ایک ایزی منی کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا کہ جناب انویسٹ کر دو، ایک پلاٹ لے لو، وہ رکھ دو، سال بعد اس دوران آپ کا وہ جو سارے کا سارا خرچہ ہے، بجلی کا خرچہ، تنخواہیں کا خرچہ، وہ بچ جائے گا، سال کے بعد پلاٹ بیچو جیب میں ہو. تو سر یہ والا جو پیسہ ہے جو ہم اس وقت پراپرٹی سیکٹر کے اندر انویسٹ کریں، کیا کوئی اس طرح کا آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی لے کر آیا جائے انڈسٹریلائزیشن؟ دیکھیں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کا چلنا انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے ملک کے اندر کنسٹرکشن نہیں ہوئے گی تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی. یا تو ہم چیزیں وہ امپورٹ کریں گے یا وہ پروڈیوس کریں گے، تو یہ بہتر ہے کہ یہاں پر پروڈیوس ہوں. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ایریاز جہاں پر آپ کی فصلیں اگتی تھیں، جو آپ کی ایسی قیمتی زمینیں تھیں جہاں پر فصلیں اگائی جاتی تھیں، انہیں ہمیں سوسائٹیز میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو نئے شہر بنانے چاہیے. موٹر ویز کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نئے شہر بنائیں گے، انڈسٹریل ایریاز بنائیں گے، انڈسٹریل زونز بنائیں گے، لیکن وہ شاید اس طرح سے نہیں ہوا. ہم نے جو موٹر ویز بنائے انہیں گروی رکھا اور آج بھی گروی رکھ رہے ہیں. چلیں کسی کام تو آئی ملک کو بچانے کے لیے، لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. ہاں، انڈسٹریل ریولوشن اور جس طریقے سے ویلیو ایڈیشن ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی. لیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے آنے والے بجٹ کے اندر ان کی جو پرپوزلز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے گا بجٹ تجاویز میں. اور یہاں سے جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں موجودہ وزیر خزانہ، وہ ان کی تجاویز کو ضرور مد نظر رکھیں گے. اور ممکن ہے کہ اگلی دفعہ جب ہم سر سے ملیں تو اس وقت جو ہے پاکستان واقعتاً کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ چکا اور اس بحرانی کیفیت سے باہر نکل چکا ہو. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.